اس میں حدیث نمبر 1381 نمبر ہے، اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا، ان پر اپنی رحمت کے فضل کی وجہ سے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے، یہ حدیث امام بخاری استدلال اس سے کر رہے ہیں کہ جب ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر بچے تو بدرجہ اولیٰ جنت میں جائیں گے۔ اس میں سرکار نے 3 بچوں کا ذکر فرمایا، ایک روایت میں 2 کا بھی ہے، ایک روایت میں 1 کا بھی ہے۔ تو جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں یقیناً ماں باپ کے دل کا ایک ٹکڑا کھنچ جاتا ہے۔ خصوصاً ایسے بھی ہمیں کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کئی سالوں تک اولاد نہیں ہوئی ہے، تڑپ رہے ہیں ماں باپ، بہت ہی بیچارے کسی سے دعا کروا رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، نیک عمل، اور بہت سارے وظائف وغیرہ پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اولاد سے نوازا اور کچھ عرصے بعد وہ اولاد انتقال کر گئی۔ تو ایک تو ماں باپ وہ ہیں جن کو اولاد بالکل بھی نہیں ملتی ہے، ان کی حسرت اپنی جگہ پر ہے، اور ایک ہے کہ جن کو ملی اور تڑپ تڑپ کے ملی پھر فوت ہو گئی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پہلے ہی کافی سارے بچے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ فوت ہو جاتا ہے۔ دکھ سب کا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کا بچہ بچپن میں فوت ہو جائے اور نابالغی میں، اور نابالغی لڑکی نابالغ کا مطلب ہے کہ 9 سال سے پہلے، اور لڑکے میں نابالغی کا مطلب ہے 12 سال سے پہلے، اگر وہ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بروز قیامت اپنے ماں باپ کے لیے دخول جنت کا سبب بنیں گے۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ماں باپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کریں، باغی نہ ہو جائیں، اللہ سے لڑنے نہ لگ جائیں، اللہ پہ الزام نہ لگائیں، اللہ پہ تہمتیں نہ لگائیں، اللہ کی طرف عیب کو منسوب نہ کریں۔ جیسے جاہل قسم کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو نے کیا ہم پہ ظلم کر دیا ہے، یہ تیرا کیسا انصاف ہے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر آئے تو آپ اور میں ایک سانس نہیں لے سکتے۔ جو ہماری حرکتیں ہوتی ہیں نا ہماری، اور جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ان خطاؤں کے ساتھ ہمیں ایک لقمہ روٹی اور ایک گھونٹ پانی بھی دیا جائے۔ ہمارا نوکر ذرا سی ہماری خیانت کر دے، ہمارے دشمنوں سے بات بھی کر لے، اس کو فوراً نوکری سے خارج کر دیں۔ اللہ کی شان اتنی بڑی، ہم اتنے نامعقول قسم کے کام کرتے ہیں، اتنے صبح سے شام تک نفس و شیطان کے غلام بنے پڑے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ انصاف چاہیے ہمیں؟ کیا اس کا نام، اس کو یہ عدل و انصاف نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک نعمت اگر اللہ تعالیٰ، اور اللہ کو کیا حاجت ہے بتائیں، کسی کا بچہ لے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یقینی سی بات ہے، دنیا دارالعمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کرم نوازی کے فیصلے فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بچہ زندہ رہتا، ہو سکتا ہے تو نافرمان بنتا اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ برائی کی طرف آتا، ہو سکتا ہے یہ ماں باپ اپنے کسی عمل سے جنت میں نہ جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے بچے کو وفات عطا فرمائی، یہ بچہ آفتوں سے بچ گیا، ہو سکتا ہے بڑا ہو کے معاذ اللہ ایمان سے خارج ہو جاتا، لیکن یہ جنت میں جائے گا بچہ، اور یہ ماں باپ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر بھی جن کے بچے فوت ہوئے ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایسے میرے بہن بھائی اگر مجھے سن رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اگر آپ کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت کے الفاظ نکلے ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چیز اللہ کی تھی، اللہ نے دی، اللہ نے لے لی، ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تو نے اس نعمت عطا فرمائی، تو نے لی، جب تو نے دی تھی تو ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، جب تو نے لی تو تیرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے مالک تو ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنے فیکٹری میں سے کوئی بھی چیز لینا چاہے، اس کو استعمال کرنا چاہے، کسی بھی تیار شدہ پروڈکٹ کو وہ ذاتی استعمال میں لانا چاہے، وہ اس کو ضائع کر دے، وہ اس کو خراب کر دے، وہ اس کو بیچ دے، فیکٹری مالک کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، اس تصور کو ذہن میں رکھیں۔ لہذا اگر کسی کے بچے اس طرح فوت ہو جائیں تو مطلب ہوتا ہے وقتی طور پہ غم، لیکن سیلف کنٹرول رکھیں، خبردار جو دل میں بھی شکوہ پیدا ہوا، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، پھر دیکھیں۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث یاد رکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ اس پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کامل یقین رکھیں
اور ایسا کوئی بھی نقصان ہو اس پہ یہ آپ ترجیح اس کو کہتے ہیں پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی پیاری حدیث ہے، مسلمانوں کے بچے انشاءاللہ جنت میں ہوں گے، کیونکہ ان بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ جنت میں جائیں گے۔